مسٹر، آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ جہاں لڑکی دیکھی نہیں کہ آپ فری ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پتا نہیں آپ مردوں کا مسئلہ کیا ہے، نہ اپنی عمر کا لحاظ ہے نہ کسی اور بات کا۔ مشال تو ایسا شروع ہوئی تھی کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ زینب اسے کونی مار رہی تھی کہ خدا کے لیے مشال چپ ہو جاؤ، لیکن مشال تو بولے ہی چلے جا رہی تھی، اور سامنے کھڑا نوجوان اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، اسے ماتھے پر بل ڈالے دیکھ رہا تھا۔ لیکن جب وہ چپ نہیں ہوئی تو اس نے غصے سے کہا، محترمہ، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ آپ ہماری مہمان تھی، اسی لیے میں نے مروتاً آپ سے آپ کے بارے میں کیا پوچھ لیا۔ آپ تو کسی خوش فہمی میں ہی مبتلا ہو گئی ہیں۔ نہ تو میں اس قسم کا نوجوان ہوں اور نہ ہی میرے پاس ایسے فضول کاموں کے لیے وقت ہے۔ روہیل ہمدانی نے غصے سے جواب دیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اسے کہی اندر ہی اندر اچھا خاصا تپا چکی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ اچھی لگائی آپ نے۔ ارے بھائی، ہم کوئی چور اچکے تھوڑی ہیں جو منہ اٹھا کر کسی بھی شادی میں گھس آئیں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں بن بلائی مہمان ہوں؟ روہیل نے اپنے ہاتھ جیب سے نکالے اور ہاتھ باندھ دیے اور کہنے لگا، مجھے تو یہی لگتا ہے، کیونکہ میں دلہے کا چھوٹا بھائی ہوں اور دلہن بھی میری کزن ہے اور ہماری برادری میں ایک ہی ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں اپنی بھابھی کی سبھی دوستوں سے بھی واقف ہوں، لیکن میں نے کبھی آپ کو ان کی لسٹ میں نہیں دیکھا۔ روہیل ہمدانی کی بات سن کر مشال کا تو دماغ کا میٹر گھوم کر رہ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں منہ اٹھا کر آپ کی شادی میں گھس آئی ہوں؟ یعنی میں دی گریٹ مشال بن بلائی مہمان بن کر یہاں پر کھانا کھانے کے لیے آئی ہوں؟ تو وہ کہنے لگا، بالکل، میں یہی سمجھتا ہوں کہ آپ بن بلائی مہمان ہیں جس نے آج تک شادیوں میں شرکت صرف مفت خوری کے لیے ہی کی ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر چہرے پر ایک مسکراہٹ پر طنزیہ قسم کی سجا کر بولا تھا۔ اس نے بھی بڑے وثوق سے کہا تھا۔ زینب بھی کھڑی ہو گئی۔ مشال نے اپنا پرس کھولا اور کارڈ اس نوجوان کے منہ پر دے مارا۔ وہ کہنے لگی، پکڑیں اور پڑھ لیجئے گا، لیکن میں یہاں پر اب رکنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ وہ کارڈ نوجوان کے منہ پر لگ کر ٹیبل پر گرا تھا۔ اس نے کارڈ اٹھایا، تب تک مشال اور زینب چند قدم آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، رکے محترمہ۔ مشال نے پلٹ کر اس کو دیکھا تو اس نے کارڈ کھول کر اس کی آنکھوں کے سامنے کیا اور کہنے لگا، غور سے پڑھیں کس کا نام لکھا ہے۔ شاید آپ کو اپنی نظر کے چشمے کا نمبر بڑھانا چاہیے، کیونکہ میرے بھائی کا نام نہ عمر ہے اور نہ بھابھی کا نام سمرا، اور نہ ہی یہ ہال نمبر 3 ہے، یہ ہال نمبر 2 ہے میڈم، جہاں آپ بڑے دھڑلے سے داخل ہوئی ہیں اور الٹا مجھ پر الزامات لگا رہی ہیں۔ یہ سن کر مشال نے فوراً اس کے ہاتھ سے کارڈ لیا۔ واقعی اس میں ہال نمبر 3 لکھا تھا۔ البتہ ہال کا نام ایک ہی تھا، لیکن اسی نام کے 4-5 اور ہال تھے جس پر نمبر 1، 2 اور 3، 4 لکھا تھا۔ غلطی سے وہ 3 کے بجائے نمبر 2 میں آئی تھی اور آتے ہی ایک کرسی سنبھال کر بیٹھ گئی۔ یہ اس کے کلاس فیلو کی شادی تھی۔ ابھی تک نہ تو دلہن آئی تھی اور نہ ہی دولہا، اسی لیے دونوں ہی ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ زینب نے اسے کہا بھی تھا کہ ایک بار کارڈ دیکھ لو، کیونکہ اس نام کے بہت سے ہال ہیں، لیکن وہ مشال ہی کیا جو کسی کی بات سن لے۔ وہ کہنے لگی، مجھے سب پتا ہے، بس میرے ساتھ آؤ، مجھے پتا ہے کہ کس ہال میں جانا ہے۔ ابھی انہیں بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب ایک نوجوان بڑے غور سے دیکھتا ہوا اس کے پاس آیا تھا اور کہنے لگا، آپ کس کی طرف سے مدعو ہیں، لڑکے والوں کی طرف سے یا لڑکی والوں کی طرف سے؟ تو مشال کہنے لگی، ہم لڑکی کی دوست ہیں، ابھی ہماری باقی کی دوستیں بھی آنے والی ہیں، کیونکہ سمرا نے اپنی کافی کلاس فیلوز کو انوائٹ کیا تھا۔ لیکن ابھی تک زینب اور مشال کو کوئی بھی اپنی کلاس فیلو نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں جان سکتا ہوں کہ آپ لڑکی کی کون سی والی دوست ہیں؟ اس لڑکے کو یوں بے تکلف ہوتے اور بات کو یوں بڑھاتے ہوئے دیکھ کر مشال نے اس کی اچھی خاصی بے عزتی کر دی تھی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ وہ غلط جگہ پر پہنچ گئی ہے۔ زینب نے کارڈ اس نوجوان کے ہاتھ سے پکڑا اور معذرت کرتے ہوئے مشال کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے گئی اور کہنے لگی، اچھی خاصی بے عزتی کروا دی تم نے۔ مشال کہنے لگی، مجھے کیا پتا تھا کہ بائی مسٹیک ہم وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن اس کمینے انسان کی جرت تو دیکھو۔ مشال کو ابھی بھی روہیل ہمدانی پر غصہ آ رہا تھا۔ بہرحال زینب اسے برابر والے ہال میں لے گئی، جہاں داخل ہوتے ہی اس کی سب سہیلیاں ان دونوں سے آڑے ہاتھوں ملی تھیں۔
وہ کہنے لگی کتنی دیر سے تم لوگوں کا انتظار کر رہے تھے، اب پہنچی ہو تم؟ اب تو بارات آنے میں بس 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ ایسی افراتفری تھی کہ سہیلیوں نے گلاب کے پھولوں کی پلیٹیں انہیں بھی پکڑا دیں۔ وہ کہنے لگی دولہا والے آئیں تو یہ پھول تم ان پر پھینکنا۔ مشال بھی سب کے ساتھ کھڑی ہو کر باراتیوں کا استقبال کرنے لگی، لیکن جیسے ہی بارات آئی اور دولہا ہال کے اندر داخل ہوا تو مشال کا ہاتھ اسے دیکھ کر رکا تھا، بلکہ اس کے تو ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ جو ہی دولہے کی اس پہ نظر پڑی تو وہ بھی نظریں پلٹنا بھول گیا تھا۔ مشال کو لگا کہ کسی نے اس کے سر پر آسمان گرا دیا۔ یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شازل تم کب میرے گھر والوں سے رشتے کی بات کرو گے؟ ایک گہری سانس خارج کر کے بڑے ہی مان سے مشال نے اس ملاقات پر بھی بڑی لجاجت سے شازل سے پوچھا تھا، تو وہ کہنے لگا یار مشی، میں تمہیں اپنی مجبوری بتا چکا ہوں۔ ابھی مجھ سے بڑی میری 2 بہنیں ہیں، ان کی شادی میرے سر پر ہے۔ جب تک میں ان کے جہیز کا انتظام نہیں کر لیتا میں شادی نہیں کر سکتا۔ وہ نہایت کوفت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ مشال کہنے لگی میرے رشتے آ رہے ہیں شازل، اور تم خود سوچو میں کب تک بنا کسی وجہ کے انکار کر سکتی ہوں؟ مشال بے حد پریشان تھی کیونکہ اس کی والدہ اس سے کہہ چکی تھی کہ اس بار آنے والے رشتے میں کوئی عیب نہیں ہے اور ہم تمہاری بھی نہیں سنیں گے۔ مشال اور شازل کی دوستی بس اسٹینڈ پر ہوئی تھی، دونوں ہی بس میں سوار تھے، وہی نظریں ملی اور اشارے بازیوں میں یہ سب چل نکلا۔ شازل ایک خوش شکل نوجوان تھا، دونوں ہی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ شازل صبح آفس کے لیے نکلتا تھا اور مشال اپنی یونیورسٹی کے لیے، پھر ایسے ہی فون نمبر کا تبادلہ بھی ہو گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے فون پر باتیں کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ یہ باتیں ملاقاتوں میں تبدیل ہو گئیں، لیکن جب بھی مشال شازل سے شادی کی بات کرتی وہ اپنی مجبوریاں گنوانا شروع کر دیتا تھا کہ ابھی میری جاب مناسب سی ہے، تنخواہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، میں ایک اچھی جاب کی تلاش میں ہوں، میری 2 بڑی بہنیں ہیں، ان کی شادی بھی میری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح کی باتیں وہ کرتا رہتا تھا، اور ابھی 2 ہفتے پہلے مشال کی ملاقات شازل سے ہوئی تھی، لیکن اس بار وہ ٹھیک سے مشال سے بات نہیں کر رہا تھا۔ دونوں کا معمول بن چکا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے لازمی بات کیا کرتے تھے، کبھی کبھی آدھا گھنٹہ تو کبھی کبھی 2 گھنٹے بیت جاتے تھے۔ جب گھڑی پر نظر پڑتی اور رات کے 12 بجنے والے ہوتے تو دونوں ہی ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہراتے، کھٹی میٹھی لڑائی کر کے سو جایا کرتے تھے۔ لیکن تقریباً 1 ہفتے سے شازل نے اسے ٹھیک سے بات کرنا بھی بند کر دی تھی۔ یہی کہتا تھا کہ میں تھکا ہوا ہوں، آج آفس میں کام بہت تھا، میں زیادہ دیر بات نہیں کر سکتا۔ پہلے جو کبھی 5 منٹ بات ہوا کرتی تھی وہ ہونا بھی بند ہو گئی، اور اب بس رات کو یہ گڈ نائٹ کا میسج ہی ہوا تھا، جو کرنے کے بعد شازل سو جایا کرتا تھا، اور مشال گھنٹوں پرانے میسیجز اور اس کے وائس نوٹ سن کر ایک گہری سانس خارج کر دیتی اور اپنے آپ کو یہ سمجھاتی کہ شازل بیزی ہے، اسے اپنا گھر بھی تو دیکھنا ہے، اپنی ماں اور بہنوں کا خرچ بھی تو اٹھانا ہے، آخر کو گھر کا کفیل ہے۔ اب وہ میرے ساتھ اتنی باتیں کرے گا تو اپنی صحت کا خیال کیسے رکھے گا؟ یہی کہہ کر وہ اپنے آپ کو سمجھاتی رہتی تھی، لیکن شازل کا مزاج اسے تھوڑا بدلا بدلا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک کوفت اور بیزاری اس پر سوار تھی۔ مشال اس وقت تو شازل کے رویے کو سمجھ نہیں پائی، لیکن اب اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اسے ایک اور لڑکی جو مل گئی تھی۔ مشال بت بنی اسے دیکھ رہی تھی، لیکن شازل اپنی نظریں بدلتا ہوا وہاں سے گزر گیا۔ مشال کو نہیں پتا تھا کہ اس کی ایک کلاس فیلو کے ساتھ ہی شازل کی شادی ہو رہی ہے، اور شازل نے تو اس بات کا ذکر تک کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ پچھلے 1 سال کی محبت کو اس نے دولت کے ترازو میں تولا تھا، اور ظاہر ہے پیسوں کا پلڑا ہی بھاری ہوتا ہے۔ محبت تو وقتی دل بہلانے کی چیز سمجھی جاتی ہے، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی شازل بھی اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ جس طرح وہ خود مڈل کلاس تھی، شازل بھی ویسے ہی تھا۔ وہ تو خود شازل سے کہا کرتی تھی کہ ہماری جوڑی خوب جمے گی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر مجھے تمہارے ساتھ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر بھی کھانا پڑی تو میں تمہارے ساتھ رہ لوں گی، چاہے چھت مجھے تمہارے ہاتھوں کا ہی بنا ہوا ملے، لیکن پھر بھی میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی خوشی سے گزاروں گی اور کبھی اف تک نہیں کروں گی۔ اس بات پر بھی شازل مسکرا دیا کرتا تھا۔ در حقیقت تو اس کے دل میں چور تھا۔ دولت مند لڑکی دیکھ کر وہ کیسا بدلا تھا۔
مشال تو جیسے سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ مشال کی دوستیں کہنے لگیں کہ تم کیا یہاں بت بنی کھڑی ہو؟ اب تو دولہا جا کر اسٹیج پر بھی بیٹھ گیا ہے، چلو آؤ ہم بھی بیٹھتے ہیں۔ زینب نے اس کا ہاتھ پکڑا، پھر سبھی دوستیں ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ گئیں، سب باتیں کرنے لگ گئیں اور ہنسنے لگیں۔ فائزہ کہنے لگی دیکھو دولہا دلہن کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، کتنی خوبصورت جوڑی ہے دونوں کی۔ اسٹیج پر سب لوگ نکاح ہونے کے بعد دونوں کی تصاویر لے رہے تھے اور تعریفیں کر رہے تھے، لیکن مشال تھی کہ گم سم بیٹھی تھی۔ سب لوگ ہی دولہا اور دلہن کی تعریفیں کر رہے تھے، لیکن مشال سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تو زینب کہنے لگی تم کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ ابھی تو کھانا بھی نہیں لگا۔ تو وہ کہنے لگی میری سر میں بہت ہی درد ہے، میں جا رہی ہوں۔ زینب کہنے لگی رکو، دونوں اکٹھے ساتھ چلے جائیں گے، دیکھو کچھ ہی دیر میں کھانا لگ جائے گا، اور ہم نے ابھی تک دولہا اور دلہن کو گفٹ تک نہیں دیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے واپس جانا ہے، میرے سر میں بہت درد ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہال سے باہر نکل گئی، لیکن اب اس کا ضبط بھی جواب دے گیا تھا، اسی لیے 1 سال سے وہ شخص اسے خواب دکھا رہا تھا، اور کیسے کچھ ہی دنوں میں اس نے بنا بتائے اسے اتنا بڑا دھوکہ دے دیا تھا۔ جب کچھ نہ بن پڑا تو وہ اسی ہال کے ایک طرف سیڑھی پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے رونے لگی۔ اس وقت سبھی ہالز میں شادی کے فنکشن کا اختتام ہو رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے سارے آنسو یہیں بہا لے، تاکہ گھر جا کر کسی کے بھی سوالوں کا نشانہ نہ بننا پڑے۔ وہ یہ بھی سوچ چکی تھی کہ اب آنے والا رشتہ وہ بنا دیکھے ہی قبول کر لے گی۔ وہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بار بار دل بھی چلا رہا تھا کہ اس شازل نے اس کے ساتھ ایسا کیا تو کیا کیوں، کہ جب اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی، ہیلو محترمہ، کیا ہوا؟ کیا اس بار بھی آپ غلطی سے کسی اور ہال میں داخل ہو گئی تھی؟ اور کیا انہوں نے بھی آپ کو کھانا کھائے بغیر ہی نکال دیا؟ وہ پہلے ہی تپی بیٹھی تھی۔ پھر یہ بات سن کر تو اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے تو سامنے وہی لڑکا روہیل کھڑا تھا۔ اسے یوں روتا دیکھ کر یکدم وہ چپ ہوا تھا۔ پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا کہ پتہ نہیں کیوں اس نے اس روتی ہوئی لڑکی کو یہ بات سنائی تھی۔ رخصتی ہو چکی تھی اور سب لوگ گھر جا چکے تھے۔ وہ بھی اپنی گاڑی میں گھر جانے کے لیے ہی گاڑی کے پاس کھڑا تھا، جب اس نے سامنے ہال کی سیڑھی پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو منہ چھپائے نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ اسی لیے وہ اس کے پاس آ گیا، لیکن اسے کچھ دور آ کر رک گیا اور کچھ فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی آپ کے لیے ہر دوسرا انسان کیا ایک تماشا ہے؟ آپ لڑکے سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ جب دل چاہے گا لڑکی سے محبت کر لیں گے، اور جب دل چاہے گا لڑکیوں سے کہہ دیں گے کہ ہم ان سے شادی نہیں کر سکتے، اسی لیے کہ لڑکیاں کمزور ہوتی ہیں اور وہ آپ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور آپ مرد جب چاہیں جو چاہیں کر گزریں۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے اس قسم کی بات کرنے والے؟ وہ اپنی بھڑاس بھی روہیل پر نکال رہی تھی جو ابھی شازل کی وجہ سے اسے ملی تھی۔ وہ کہنے لگا آئی ایم سوری، میں نے تو یوں ہی مذاق میں بات کر دی تھی۔ یہ ناول مقدس ہانی کی تخلیق ہے اور آنچل آفیشل 2.0 یوٹیوب چینل کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ براہ کرم تخلیقی مواد کا احترام کریں اور اسے بغیر اجازت کاپی یا اپلوڈ نہ کریں، ورنہ قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس کے ان الفاظ کو مشال نے اپنے لبوں ہی لبوں میں بڑبڑایا تھا۔ کہنے لگے کہ ہاں، مذاق میں بات کر دی تھی۔ آپ لڑکوں کے لیے لڑکیاں مذاق ہی تو ہیں۔ جب دل چاہا کٹ پتلی کی طرح چلا دیا، اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا، جب دل چاہا اسے ہنسا لیا، جب دل چاہا اسے رلا دیا، اور ایسا رلایا کہ پھر اس کا سرعام تماشا ہی بنا دیا۔ یہ کہہ کر گرما گرم آنسو اس کی آنکھوں سے بہ رہے تھے، جسے اس نے پہنچنے کی کوشش نہیں کی تھی، بس اپنے کاندھے پر موجود بیگ کو ٹھیک کرتے اٹھنے کی تیاریوں میں تھی جب وہ لڑکا چلتا ہوا آیا۔ پھر وہ اس کے برابر میں بیٹھ گیا اور اپنی جیب سے ٹشو نکال کر اس کی طرف بڑھایا اور کہنے لگا کہ سب مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، دھوکے باز، جھوٹے، فریبی۔ اس وقت مشال کو بس شازل کا ہی خیال آ رہا تھا۔ اس کی گئی محبت والی باتیں وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ روہیل کے پکڑائے ہوئے ٹشو سے اپنی آنکھیں اور ناک صاف کر رہی تھی جو رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ پھر وہ معصوم سی خوبصورت سی لڑکیوں سے اتنی بھی بری نہیں لگ رہی تھی کہ اسے روتا ہوا چھوڑ کر چلا جاتا۔ وہ کہنے لگا میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ اس نے ایک نظر روہیل پر ڈالی اور کہنے لگی جی نہیں، مجھے اپنے گھر کا راستہ اچھے سے پتا ہے اور میں جا سکتی ہوں۔
تو وہ کہنے لگا جی ہاں بالکل جا سکتی ہیں، لیکن میری وجہ سے آپ کا دل ٹوٹ گیا ہے، میں نے واقعی آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے آپ کو پہلے باتیں نہیں سنانی چاہیے تھی، اور نہ ہی آپ، میں صرف اپنی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، یقین جانیے میں بہت شریف قسم کا لڑکا ہوں، آپ کو بحفاظت آپ کے گھر چھوڑ دوں گا۔ کچھ دیر تو مشال سوچنے لگی کہ کیا کرے، ویسے تو وہ زینب کے ساتھ آئی تھی اور رکشے کا کرایہ اسی نے دیا تھا، واپسی پر زینب کرایہ دینا تھا، اور اب وہ ناراض ہو کر باہر بیٹھی تھی، پرس بالکل خالی تھا، بس وہ تحفہ رکھا ہوا تھا جو اس نے سمرا کو دینا تھا۔ پھر وہ لڑکا معافی مانگ رہا تھا اور مفت میں گھر بھی چھوڑنے کا کہہ رہا تھا، تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ یہ سن کر روہیل فوراً سے کھڑا ہو گیا، مشال بھی کھڑی ہو چکی تھی، وہ اسے اپنی گاڑی کے پاس لے کر آیا اور فرنٹ ڈور کھول کر اسے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر خود بھی جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اپنا ایڈریس بتا کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، ابھی بھی اس کے آنسوؤں پر ضبط نہیں تھا، بار بار وہ اپنے ہاتھ سے اپنے رخسار پر گرنے والے آنسو صاف کر رہی تھی۔ روہیل کنکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگا دیکھیں میں آپ سے معذرت کر چکا ہوں، آپ یوں تو مت روئیں۔ مشال کہنے لگی میں آپ کی وجہ سے نہیں رو رہی، میں تو ایک دھوکے باز کی وجہ سے رو رہی ہوں، کمینہ بے وفا، اللہ کرے اس کی بیوی اسے گنجا کر دے، جس دولت کے گمان میں اس نے مجھے چھوڑا ہے نا، اللہ کرے وہی دولت سام بن کر اس کا منہ نوچ کھائے، اور اگر یہ گنجا نہیں ہوتا تو اس کی بیوی اسے ہفتے گنجی ٹنڈی منڈی ہو جائے۔ یہ سن کر روہیل نے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کی تھی، وہ کہنے لگا اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے بتائیں، گنجا میں اسے کر دیتا ہوں، سوری ٹو سے اس کی بیوی کو تو میں نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن آپ کا غصہ کم کرنے خاطر میں اسے گنجا ضرور کر سکتا ہوں، اگر آپ کہیں گی تو اس پر میں سانپ تک چھڑوا دوں گا۔ یہ بات اس نے اسٹیئرنگ کو تھامے ہوئے سامنے دیکھتے بڑی ہی خوش دلی سے کہا تھا، نہ جانے کیوں اس لڑکی کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کے اپنے دل میں بھی پھول جڑیاں سی پھوٹ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی یہ جو میں اپنی دوست کی شادی پر گئی تھی نا، آپ کو پتا ہے نا اس کا دولہا کون تھا؟ مشال صدا سے ہی بیوقوف قسم کی لڑکی تھی، ہر ایک سے اپنے دل کی بات کہہ دینے والی، کبھی بھی اپنا دکھ اپنے اندر نہیں رکھتی تھی، اسی لیے ذرا سی ہمدردی پا کر روہیل کو بھی ساری بات بتانے لگی۔ روہیل کہنے لگا نہیں، میں تو نہیں جانتا اس کا دولہا کون تھا، کیا گنجا تھا؟ اسے اس لڑکی کی باتیں کافی دلچسپ لگ رہی تھی، وہ کہنے لگی نہیں، وہ گنجا نہیں تھا، وہ تو وہی تھا جس نے مجھ سے محبت کے جھوٹے وعدے کیے تھے، کمینہ، خود غرض، لالچی، سمرا کی دولت کیا دیکھی کہ اس سے شادی کے لیے راضی ہو گیا اور مجھے بتایا تک نہیں۔ سارے مرد ایک سے ہوتے ہیں، I hate all men because all men are unfaithful۔ روہیل کہنے لگا سب ایسے نہیں ہوتے، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ لڑکیاں بھی تو بے وفائی کر جاتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگی جی نہیں، لڑکیاں بے وفا نہیں ہوتی، آپ کو پتا ہے میں نے اپنے اتنے اچھے سے اچھے رشتے اس کمینے بے وفا کے لیے ریجیکٹ کیے ہیں۔ وہ اپنا پورا رخ روہیل کی جانب موڑ چکی تھی، ان میں سے ایک دو ڈاکٹر بھی تھے۔ مشال کو رہ رہ کر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ روہیل نے سامنے رکھے ٹیشو باکس سے 3-4 ٹیشو نکال کر اسے دیے اور کہنے لگا اوہو یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے، اسی لیے کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں اور آپ کا دل سمجھ سکتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر کا رشتہ آئے تو لڑکی بڑی مشکل سے ہی انکار کرتی ہے۔ اس نے تسلی دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ وہ کہنے لگا پتا ہے ہاسپٹل میں کام کرتا تھا، اچھی خاصی تنخواہ تھی، لیکن میرے سر پر تو اس کمینے شازل کا بھوت سوار تھا۔ سمرا کے 4 پیسے کیا دیکھے کتے کی طرح دم ہلاتا وہ اس کے پیچھے چلا گیا۔ I hate him۔ روہیل کہنے لگا آپ کی مطلوبہ جگہ آ گئی ہے، اب کس گلی میں جانا ہے بتا دیں۔ باتوں باتوں میں مشال کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اپنے گھر کے قریب پہنچ چکی ہے۔ وہ کہنے لگی بس یہاں سے دائیں گلی میں، پھر اس نے گھر کے پاس گاڑی رکوائی۔ وہ کہنے لگی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے نیچے اترنے لگی تو روہیل نے اپنا کارڈ اسے دیا تھا۔ وہ کہنے لگا اس میں میرا فون نمبر لکھا ہے، اگر اس بے وفا لڑکے کو منہ توڑ جواب دینے کا ارادہ ہو تو مجھے کل صبح ہی کال کر کے بتا دیجیے گا، میں آپ کی مدد کر دوں گا۔ مشال نے کچھ سوچتے ہوئے وہ کارڈ پکڑ لیا اور گاڑی سے اتر کر اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ وہ اپنی گاڑی بجائے وہاں سے چلانے کے وہیں رک کر کھڑا رہا، جبکہ وہیں مشال بھول چکی تھی کہ وہ کسی رکشہ یا ٹیکسی میں نہیں آئی بلکہ ایک اچھے خاصے ہینڈسم نوجوان کے ساتھ گھر آئی ہے۔ جیسے ہی اسے احساس ہوا تو وہ گھبرا کر فوراً پیچھے ہٹی، دروازے پر دستک دینے کے بجائے سیدھا فرنٹ سیٹ کی طرف گئی اور کہنے لگی آپ کا بہت بہت شکریہ،
آپ نے مجھے باحفاظت گھر تک پہنچا دیا، بتائیے کرایہ کتنا ہوا؟ اس کا پرس خالی تھا۔ جواب میں اس نے پہلے تو چونک کر اور پھر چہرے پر سنجیدگی سجا کر کہا کہ یہی کوئی 1500 روپے۔ مشال کی تو آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ کہنے لگی 1500؟ رکشے والے کو تو ہم نے 200 روپیہ دیا تھا، وہ بھی مرجانہ 300 مانگ رہا تھا، بڑی مشکل سے 200 روپے تک آیا تھا، اور آپ کس خوشی میں 1500 مانگ رہے ہیں؟ جواب میں مقابل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، لیکن اپنی مسکراہٹ چھپا کر وہ بھی دیدے پھاڑ کر کہنے لگا کہ وہ رکشہ تھا، چنچی رکشہ، اور آپ میری 1.5 کروڑ کی گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر اے سی میں بیٹھ کر آئی ہیں۔ مشال کے تو کانوں سے دھواں نکلا تھا، فوراً سرخ چہرہ لے کر گرنے لگی کہ اچھا لگتا ہے آپ نے اپنی ایک گاڑی بھی یوں ہی خوبصورت خوبصورت لڑکیوں کو لفٹ دے کر ان سے 1500 1000 بٹور کر ہی خریدی ہے۔ اچھا بزنس ہے ویسے یہ بھی، خیر سے۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر انگلی گھما کر بولی تو اگلے ہی پل وہ بڑے زوروں سے ہنسا تھا، شاید ہی آج سے پہلے کبھی وہ اتنا کھل کر ہنسا ہو۔ کہنے لگا کہ محترمہ، آپ سے کوئی نہیں جیت سکتا، میں مذاق کر رہا تھا، اب آپ جائیے۔ یوں اس کے مسکراتا دیکھ کر مشال نے تو شکر کا سانس لیا۔ اگر سچ مچ 1500 دینے پڑ جاتے تو اسے تو اپنی نانی دادی یاد آ جانی تھی۔ دروازے پر دستک دینے سے پہلے پہلے وہ اپنا چہرہ صاف کر چکی تھی۔ دروازہ اس کی چھوٹی بہن نے کھولا تھا۔ وہ کہنے لگی اپیا، آپ اتنی جلدی واپس آ گئی؟ وہ کہنے لگی ہاں، بس شادی جلدی ختم ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اندر داخل ہوئی اور دروازہ بند کر دیا۔ روہیل کو تو وہ بے وقوف سی بھولی بھالی لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ مشال پوری رات یہی سوچتی رہی کہ آخر روہیل اس کی کیا مدد کرے گا۔ خیر وہ بھی شاذر کو مزہ چکھانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے صبح ہوتے ہی کارڈ اپنے پرس سے نکالا اور اپنے موبائل سے روہیل کا نمبر ملایا۔ وہ بھی شاید اسی کی کال کا منتظر تھا۔ اس نے فوراً سے فون اٹھایا اور کہنے لگا کون؟ مشال کہنے لگی میں۔ تو وہ کہنے لگا میں کون؟ وہ کہنے لگی میں مشال، رات کو ہی تو آپ نے مجھے اپنا کارڈ دیا تھا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ شاذل کو کیسے مزہ چکھا سکتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا اچھا تو آپ کا نام مشال ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ دیکھیں، آپ کو ولیمے کا بھی کارڈ ملا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگی جی ہاں ملا ہے، لیکن میں نہیں جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگا یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہوگی، آپ کو جانا چاہیے۔ آپ تیار ہو کر ولیمے پر جائیں اور سب کے سامنے اس نوجوان کی بے عزتی کر دیں کہ یہ بے وفا ہے، اور آپ کو اس شخص کی بے وفائی کی اور اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس جیسے شخص کے لیے آپ نہ تو رونا پسند کرتی ہیں، نہ ہی اس کی محبت کا روگ اپنے دل کو لگا سکتی ہیں۔ یقین جانیے ایسا کرنے سے آپ کو بہت سکون ملے گا اور اس لڑکے کی بھی اچھی خاصی بے عزتی ہو جائے گی۔ پھر یقیناً اس کی بیوی اسے مار مار کر گنجا ضرور کرے گی۔ مشال کہنے لگی میں یہ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں ابھی بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے پوری رات رو کر گزاری ہے۔ آسان نہیں ہوتا کسی سے یکدم نفرت کر لینا یا کسی کی محبت کو اپنے دل سے نکال دینا۔ آپ کو نہیں پتا محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ روہیل کہنے لگا میں جانتا ہوں آپ اس وقت بہت ڈس ہارٹ ہیں، لیکن ایسے لڑکوں کو مزہ تو چکھانا چاہیے نا۔ دیکھیں میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ آپ اسے کہہ دیں کہ اگر وہ کسی نئی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے تو آپ کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے، آپ بھی مجھ سے شادی کر سکتی ہیں۔ اس بات پر مشال ہتھے سے اکھڑی تھی۔ وہ کہنے لگی میں کیوں کرنے لگی آپ سے شادی؟ دیکھیں مجھے آپ بالکل پسند نہیں ہیں۔ میں نے آپ سے لفٹ کیا لے لی، آپ سے دل کی 2 باتیں کیا کر لی، آپ شاید کچھ اور ہی سمجھنے لگے ہیں۔ دیکھیں میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا میں نے کب کہا کہ آپ ایسی ہیں، اور میں صرف آپ کو یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اس لڑکے کو منہ توڑ جواب مل سکے۔ بے شک آپ مجھ سے شادی مت کیجیے گا، صرف اس لڑکے سے کہیے گا تاکہ اسے لگے کہ آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کافی سمجھانے کے بعد مشال کی عقل میں یہ بات بیٹھی تھی اور وہ تیار بھی ہو گئی تھی۔ ولیمے پر جب گئی تو بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن جب سامنے اسٹیج پر بیٹھے شاذل اور سمرا کو دیکھا تو سینے میں پھر سے آگ جلنے لگی۔ دل چاہا کہ یہیں سے واپس لوٹ جائے، اس سے پہلے کہ وہ واپسی کے لیے پلٹتی۔ جلدی سے روہیل اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ وہ کہنے لگا بی بریو مشال۔ جس پر روہیل نے اس کا ہاتھ اپنے سخت ہاتھوں میں تھاما تو ایک پل کو مشال کے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ روہیل ایک دم سے اپنی حدود بھی پار کر سکتا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانے لگی، لیکن وہ اسے اپنی آنکھوں کے اشارے سے جیسے سمجھا چکا تھا کہ اس کے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں بھینچ کر
روہیل بھی کہیں نہ کہیں سرشار سا ہو چکا تھا، جبکہ مشال اس وقت بدلے کی آگ میں سوار ہو چکی تھی اور پھر اسے اسٹیج پر لے کر آیا۔ شازل کے تو ہوش اڑ گئے تھے، اس کی تو رنگت اڑ کر رہ گئی تھی کہ کہیں مشال کچھ گڑبڑ نہ کر دے۔ سمرا کہنے لگی، ارے مشال، تم تو کل بھی مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسٹیج پر آئی اور سمرا سے ہاتھ ملا کر کہنے لگی، ایکچولی میں تمہیں کل ملنا چاہتی تھی، لیکن اچانک مجھے کال آ گئی۔ میری والدہ نے مجھے گھر بلا لیا تھا، میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے نا، اس لیے۔ تو وہ کہنے لگی، روہیل، اب میں تمہیں اپنی دوست سے ملواتی ہوں۔ پھر اسٹیج پر آ کر کہنے لگی، ان سے ملو، یہ ہے میرا فیانسی روہیل ہمدانی، جانتے ہو ہارٹ سرجن ہے، اور انہیں تو امریکہ سے آفر بھی ہو رہی ہے۔ وہاں کے ہاسپٹل والے روہیل کو اپنے ہاسپٹل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ بس مجھے روہیل کے ساتھ رشتہ پکا ہونے کی اتنی خوشی ہے کہ میں تمہاری شادی کو ادھورا چھوڑ کر ہی چلی گئی تھی۔ پھر اس نے پرس سے ایک گفٹ نکالا اور سمرا کو دے دیا۔ شازل تو اس کی شکل ہی دیکھتا رہ گیا تھا۔ روہیل پھر سمرا کو مبارکباد دینے لگا، پھر اس نے اپنا ہاتھ شازل کی جانب بڑھایا تو بڑی مشکل سے اس نے روہیل کے ساتھ مصافحہ کیا۔ روہیل کہنے لگا، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ پھر مشال کی طرف دیکھنے لگا، لیکن مشال نے اپنا انداز لاپرواہی رکھا تھا۔ پھر وہ روہیل کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ روہیل کہنے لگا، تم نے بہت ہی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، شکل دیکھی ہے تم نے شازل کی کس طرح سے اتری ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی، اب مجھے اپنے اندر نہ کچھ ٹھنڈک سی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ روہیل کے ساتھ ہال سے باہر نکل آئی تھی۔ پھر کہنے لگی، آپ کا شکریہ۔ وہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں۔ ابھی بھی اس نے مشال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ مشال کہنے لگی، مجھے جانا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا، جیسے آپ کی مرضی۔ مشال اس لیے اسے یہ کہہ رہی تھی تاکہ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ دے، لیکن وہ شاید یہ بھول ہی بیٹھا تھا کہ اس لڑکی کا ہاتھ بھی اس نے چھوڑنا ہے، کیونکہ جو کچھ بھی کچھ دیر پہلے ہوا تھا وہ حقیقت نہیں، ڈرامہ تھا۔ مشال کہنے لگی، میرا ہاتھ چھوڑیں پلیز۔ یہ سن کر وہ یکدم چونکا تھا اور پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگا، میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ مشال کہنے لگی، نہیں، میں آپ کا مزید کوئی بھی احسان نہیں لینا چاہتی۔ یہ کہہ کر اس نے سامنے سے آتا رکشہ روکا اور بیٹھ کر چلی گئی۔ روہیل نے دل ہی دل میں سوچا کہ چلو، راستہ صاف ہوا۔ اگلے ہی روز اس نے اپنے والدین کو مشال کے گھر اپنے رشتے کے لیے بھیجا تھا، لیکن مشال نہیں جانتی تھی کہ اس بار آنے والا رشتہ روہیل کے گھر سے آیا ہے۔ مشال اس کی والدہ کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ مشال روہیل کی والدہ کو بھی بہت پسند آئی تھی۔ بہرحال رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ مشال نے تو روہیل کی تصویر تک دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ کہنے لگی، اماں، آپ نے جہاں رشتہ طے کیا ہے وہ اچھا ہی ہوگا، میرے لیے تصویر دیکھنا معنی نہیں رکھتا۔ اس کی والدہ بھی بہت خوش تھی اور پھر روہیل کے گھر والوں کو بھی جلدی تھی، اسی لیے 1 مہینے کے بعد ہی ان کی شادی بھی ہو گئی۔ یہ مشال کے لیے دوسرا جھٹکا تھا، کیونکہ اس کا نکاح برائیڈل روم میں ہوا تھا اور نکاح کے بعد ہی وہ اپنی دوستوں کے ساتھ اسٹیج تک آئی تھی۔ لیکن جب سامنے ہاتھ بڑھاتے ہوئے مشال نے اس کی طرف دیکھا تو چکرا کر رہ گئی تھی، کیونکہ روہیل اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ مشال کو لگا کہ روہیل نے بھی اس کے ساتھ دھوکے بازی کی ہے، بنا بتائے رشتہ بھیجا ہے اور اس سے شادی کی ہے، کیونکہ اگر وہ بتاتا تو وہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرتی، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ اگر شوہر کو بیوی کے پہلے افیئر کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ ساری زندگی اسے اسی بات کے تانے دیتا رہتا ہے۔ بہرحال اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھنا ہی اس وقت مشال کی مجبوری تھی۔ وہ اس کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھ گئی، لیکن اس کے بعد اس نے اپنا موڈ ٹھیک نہیں کیا تھا۔ رخصتی کے بعد جب اسے گھر لے کر روہیل کے کمرے میں بٹھایا گیا تو بے حد غصے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد روہیل اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ آج وہ بے حد خوش تھا، کیونکہ وہ بے وقوف بھولی بالی لڑکی جو پہلی نظر میں اس کے دل میں گھر کر چکی تھی، آج اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ بڑی ترنگ میں وہ چلتا ہوا بیڈ تک پہنچا تھا۔ جیسے ہی بیڈ پر بیٹھا تو مشال پیچھے ہٹ گئی اور کہنے لگی، آپ نے کیا سمجھا تھا کہ شازل میرے ساتھ بے وفائی کرے گا تو میں آپ کو چانس دے دوں گی؟ یہ ناول مقدس ہانی کی تخلیق ہے اور آنچل آفیشیل 2.0 یوٹیوب چینل کے جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ براہ کرم تخلیقی مواد کا احترام کریں اور اسے بغیر اجازت کاپی اپلوڈ نہ کریں، ورنہ قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر روہیل کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کہنے لگا کہ کیا مطلب؟ اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ بڑی کیوٹ لگ رہی ہو قسم سے، اور یہ غصہ کرتی تمہاری ناک جو سرخ لال ہو جاتی ہے نا، یقین مانو
پہلی دفعہ میں تمہیں یوں غصے سے سرخ لال ہوتا دیکھ کر اور تمہاری غصے میں چھوٹی ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر تم پر فدا ہو چکا تھا۔ وہ مسکرا کر مشال کو اس کی تعریفیں بتا رہا تھا، لیکن اس پر تو جیسے کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ذہن میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ وہ آج کی رات ہی تمام تر باتیں اس شخص سے کلیئر کرے گی۔ تھا تو وہ بھی مرد ہی، اور مرد کی فطرت کو وہ آج تک ٹی وی ڈراموں میں، فلموں میں اور کتابوں میں پڑھتی آئی تھی کہ مرد بڑا ہی انا پرست ہوتا ہے، عورت سے جتنی مرضی محبت کر لے لیکن نہ خود کبھی اس کا ماضی بھولتا ہے اور نہ اسے بھولنے دیتا ہے۔ بڑا سا بڑا اعلیٰ ظرف مرد بھی ہو تو پھر بھی زندگی کے کسی موڑ پر وہ اپنی بیوی کو اس کے ماضی کا تانا دے ہی دیتا ہے۔ سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہو رہی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں مشال کو یہ ڈر تھا کہ بالفرض اگر وہ بھی روہیل سے محبت کرنے لگے، اس پر اپنا آپ لٹانے لگ جائے، تو وقت آنے پر مرد کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جیسے شازل بدلا تھا ویسے روہیل بھی تو بدل سکتا ہے، اور اگر وہ اسے تانا دینا شروع کر دیتا تو اس کی کیا عزت رہ جاتی؟ وہ تو تانوں سے پہلے ہی بہت ڈرتی تھی۔ کیا سوچ کر آپ نے میرا رشتہ مانگا، وہ بھی بنا مجھے اطلاع دیے؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا آپ مجھ پر احسان کر رہے ہیں؟ مجھے ایک مرتبہ ٹھکرا دیا تھا تو آپ کو مجھ پر رحم آ گیا، بدلے میں آپ نے اپنا رشتہ بھیج دیا۔ کس قدر جھوٹی اور گھٹیا سوچ کے مالک ہوتے ہیں یہ مرد۔ روہیل تو اس کی باتیں سن کر حیران تھا۔ وہ کہنے لگا، مشال کیا ہو گیا ہے تمہیں آخر؟ تمہیں کسی نہ کسی کے ساتھ تو شادی کرنی ہی تھی نا، تو پھر مجھ میں کیا برائی ہے؟ تمہیں تو پھر اپنے والدین کی پسند سے ہی شادی کرنی تھی نا، تو میں 100% تمہارے والدین کو پسند ہوں۔ وہ کہنے لگی، آپ نے مجھے دھوکے میں رکھ کر مجھ سے شادی کی ہے، مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میرے لیے رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں؟ میں فوراً انکار کر دیتی۔ تو وہ کہنے لگا، کیوں انکار کرتی؟ کیا برائی ہے مجھ میں؟ وہ کہنے لگی، بس مجھے آپ اچھے نہیں لگتے۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ روہیل اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ معصوم سی نظر آنے والی لڑکی اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آئے گی۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے مشال؟ ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی، بدتمیزی تو آپ نے میرے ساتھ کی ہے، میں نے آپ سے مدد کیا مانگ لی، آپ نے تو مجھے پتہ نہیں کیا سمجھ دیا۔ دیکھیں، مجھ پر ترس کھانے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ مشال کو ایسا لگ رہا تھا جیسے روہیل نے ہمدردی کے طور پر اس سے شادی کی ہے اور اس پر احسان کیا ہے، اسی لیے اسے یہ سب عجیب لگ رہا تھا۔ روہیل کو مشال سے اس طرح کی باتوں کی توقع نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک سمجھا تم نے، میں نے تم کو ترس کھا کر شادی کی ہے۔ میں نے سوچا اس کے عاشق نے تو اسے ٹھکرا دیا ہے، بیچاری کو اب کوئی پوچھے گا نہیں، اسی لیے میں ترس کھا کر اس سے شادی کر لوں، ورنہ ساری زندگی کنواری بیٹھی رہے گی۔ مشال کی بات کو سمجھ کر وہ جان بوجھ کر یہ کہنے لگا، کیونکہ جس طرح سے اس نے ری ایکٹ کیا تھا روہیل کو بھی اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ یہ سب سن کر مشال کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ فوراً سے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ روہیل اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، دیکھو، شادی تمہاری مجھ سے ہو چکی ہے، اسی لیے اب رونے دھونے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ تم بھی اس رشتے کو تسلیم کر لو۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں چاہیے آپ کا کوئی بھی احسان۔ اس کے برابر صوفے پر بیٹھ گیا اور ایک گہری سانس لے کر کہنے لگا، میرا احسان تو تم اتار بھی سکتی ہو۔ وہ کہنے لگی، وہ کیسے؟ تو روہیل کہنے لگا، سمپل سی بات ہے، میرا حق مجھے شرافت سے دے کر۔ وہ اس کے حسین سراپے کو دیکھ کر بے تاب سا ہونے لگا تھا۔ یہ سن کر وہ کچھ کھسک کر پیچھے ہٹی۔ وہ کہنے لگی، آپ پلیز بیڈ پر جا کر سوئیں اور مجھ سے ایسی امید مت رکھیے گا۔ روہیل کہنے لگا، مشال پلیز، بہت ہو گیا، میں نے شادی تم سے اس لیے نہیں کی کہ اکیلا بیڈ پر سو جاؤں۔ کم آن، بند کرو یہ ڈرامہ، چلو شاباش بیڈ پر بیٹھو۔ ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کر دیکھا بھی نہیں ہے، تمہیں منہ دکھائی بھی نہیں دی۔ لیکن مشال کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ فوراً سے صوفے سے اٹھی اور الماری سے اپنا سادہ لباس نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ روہیل کو اس کی یہ حرکت بہت بری لگی تھی، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ وہ چپ چاپ صوفے پر ہی لیٹ کر سو گیا۔ جب وہ چینج کر کے واپس آئی تو روہیل صوفے پر سو چکا تھا۔ وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اسی وقت اس کے موبائل پر میسج آیا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو شازل کا میسج تھا۔ اچانک اتنے مہینوں بعد شازل کا میسج دیکھ کر وہ تو گھبرا چکی تھی، کہیں شازل کو اس کی شادی کا پتہ تو نہیں چل گیا تھا۔ ایک نظر اس نے صوفے کی طرف دیکھا جہاں پر روہیل اپنی آنکھوں پر بازو رکھے سو رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا موبائل نہ جانے کیوں اب وہ باتیں ہاتھوں سے اٹھایا اور میسج پڑھنے لگی۔ وہ میسج جو اس کا پورا وجود جھنجھوڑ کر رکھ چکے تھے۔
ان میسیجز کی امید اسے نہیں تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے سمرا سے شادی مجبوری کی حالت میں کی، کیونکہ سمرا کے بھائی کی شادی اس کی بہن سے ہوئی تھی اور اسی شرط پر ہوئی تھی کہ بدلے میں وہ سمرا سے شادی کرے گا۔ اسے سمرا بالکل بھی پسند نہیں اور اس نے یہ سوچا تھا کہ اپنی بہن کا گھر بسانے کے لیے وہ یہ قربانی دے گا، لیکن وہ اب بھی محبت مشال سے ہی کرتا ہے۔ پھر کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تمہاری شادی روہیل سے ہو چکی ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں ابھی بھی میرے لیے محبت ہے۔ عورت کبھی بھی اپنی پہلی محبت کو بھول نہیں سکتی، اسی لیے کوشش کر کے جلد از جلد تم روہیل سے پیچھا چھڑوانے کے بارے میں سوچو، اور میں سمرا سے، کیونکہ نہ تو تم میرے بغیر خوش رہ سکتی ہو نہ میں تمہارے بغیر۔ ہم کب تک یہ مجبوری کے رشتے نبھائیں گے؟ یہ میسج پڑھ کر مشال رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ روہیل نے احسان کا جوتا اس کے سر پر رکھا ہے اور ساری زندگی وہ اسے تانے دیتا رہے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ اس سے پیچھا چھڑوا لے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی، لیکن جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو اپنے اوپر کسی کا ہاتھ کا وزن محسوس ہوا۔ جیسے اس نے آنکھ کھول کر دیکھا تو روہیل اس کے بہت قریب لیٹا ہوا تھا اور اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھ کر سو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے فوراً سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پیچھے جھٹکا تھا۔ روہیل کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹتی، وہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، چھوڑو بھی ساری ناراضگی۔ تو وہ کہنے لگی، نہیں چاہیے مجھے آپ کی یہ احسان مندی کی شادی، ویسے بھی میری شازل سے بات ہو چکی ہے۔ وہ سمرا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بس اپنی بہن کی شادی کی مجبوری کی وجہ سے اس نے یہ شادی کی ہے۔ بس آپ مجھے چھوڑ دیں، مجھے آزاد کر دیں، میں شازل سے ہی محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر روہیل کی نیند بھگ سے بھاگی تھی۔ وہ کہنے لگا، دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ تم اس شخص کے پاس جانا چاہتی ہو جس نے تمہیں پہلے بھی دھوکہ دیا ہے؟ وہ کہنے لگی، ہاں، مجھے آپ کا احسان نہیں چاہیے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ روہیل بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا، جس شخص نے تمہیں پہلے دھوکہ دیا ہے وہ اب بھی دھوکہ دے گا، اسی لیے تم بہت غلط فیصلہ کر رہی ہو اپنے لیے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم مزید کسی بھی دھوکے باز کے جال میں پھنسو۔ وہ کہنے کی، یہ میری زندگی ہے، میں جیسی چاہوں گزاروں، بس آپ مجھے طلاق دیں۔ روہیل کو اس کی بات پر اتنا غصہ آیا کہ وہ غصے سے چلا کر بولا کہ میں نہیں دوں گا تمہیں طلاق، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جانتی بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کل رات ہماری شادی ہوئی ہے اور تم آج مجھ سے طلاق مانگ رہی ہو؟ ہوش کے ناخن لو، وہ لڑکا ہمارے بیچ پھوٹ ڈلوا رہا ہے، پہلے بھی تمہیں دھوکہ دے چکا ہے، تمہیں اس کے ہاتھ لگ چکے ہیں اور ایک مرتبہ پھر تم اس پر اعتبار کر رہی ہو۔ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ کون سی بیوی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتی ہے؟ میں سب کچھ بھلا کر تمہارے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، اور تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو میرے ساتھ؟ روہیل کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا سر دیوار میں دے مارے، کیونکہ عورت پر ہاتھ اٹھانا اور سختی کرنا تو اس کی تربیت میں شامل ہی نہیں تھا، جبکہ اسے اتنے غصے میں دیکھ کر نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت مشال میں آ چکی تھی کہ اپنے ہی شوہر کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، مجھے فرق نہیں پڑتا آپ کے شور سے، جتنا چلانا ہے چلا لیں آپ چاہتے تھے نا کہ ساری زندگی مجھے احسان تلے دبا کر رکھیں، بار بار میرے سامنے شازل کی باتیں کر کے مجھے نیچے دکھائیں، لیکن میں کبھی بھی آپ کے جھانسے میں آنے والی نہیں ہوں۔ روہیل تو اپنا سر پکڑ کر رہ چکا تھا۔ غصے سے روہیل بولا کہ اس شازل کو تو میں اب ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ یاد رکھے گا۔ پھر اس نے مشال کا موبائل پکڑا اور شازل کا نمبر ڈائل کیا۔ مشال کہنے لگی، آپ شازل سے کچھ نہیں کہیں گے، لیکن وہ شازل کو کال کر چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں بیل بجنے کے بعد شازل نے فون اٹھایا۔ وہ کہنے لگا، اگر تم نے دوبارہ میری بیوی کے نمبر پر فون کیا تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو۔ تم سمرا کو کبھی بھی طلاق نہیں دو گے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اگر تم نے سمرا کو طلاق دی تو تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو طلاق دے دے گا۔ تمہیں تکلیف بس اس بات کی ہے کہ مشال کی شادی ایک کامیاب انسان سے کیوں ہو گئی، وہ تمہارے پیار میں رو کیوں نہیں رہی۔ تم ساری زندگی کا پچھتاوا اسے دینا چاہتے ہو، اور یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ روہیل نے موبائل سپیکر پر ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، بہت چالاک ہو تم، لیکن میں جانتا ہوں کہ مشال مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ ایک کامیاب زندگی گزارے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری یاد میں روتی رہے اور مجھ سے محبت کرتی رہے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی مجھ سے زیادہ خوبصورت اور کامیاب شخص آئے، اور تم ایسے ہی ہو۔
لیکن میں مشال کو تم سے دور کر دوں گا۔ یہ سن کر مشال کا دماغ تو خراب ہوا تھا۔ روہیل اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ روہیل نے فون بند کر دیا اور کہنے لگا، سن لیا تم نے، اب بھی تم اس پر اعتبار کرو گی؟ بہت افسوس کی بات ہے، میں نے تم سے محبت کی تھی، مجھے تم اچھی لگی تھی، بے وقوف اور معصوم سی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مزید کسی بھی ایسے لڑکے کے دھوکے میں آؤ، لیکن تمہیں شاید شوق ہے۔ اب بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ جو چاہتی ہوگی میں وہ کر دیتا ہوں۔ مشال نے ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کان پکڑے تھے۔ وہ کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، میں ہوں ہی بے وقوف، میں کبھی بھی اپنے بارے میں کچھ اچھا نہیں سوچ سکتی۔ روہیل، آئی ایم سوری۔ مگر وہ پھر بھی اس کے سینے سے یوں چپکی جیسے اس کے وجود کا ہی حصہ ہو۔ روہیل نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور کہنے لگا کہ مجھے پتا تھا کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا تو تم معافی مانگ لو گی، لیکن دیکھو آئندہ سے کبھی بھی میری محبت پر شک مت کرنا۔ وہ کہنے لگی، کبھی بھی نہیں کروں گی۔ زندگی میں اگر کوئی اچھا انسان مل جائے تو کبھی بھی بے وقوفی کر کے اسے ٹھکرانا نہیں چاہیے، ورنہ زندگی بھر پچھتانا پڑتا ہے۔ ویورز، ناول پسند آیا ہے تو پسندیدگی کا اظہار چینل کو سبسکرائب کر کے بتائیے تاکہ مزید اچھے ناولز آپ تک پہنچا سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول میں، تب تک لائک، سبسکرائب اور کامنٹس کر کے موجودگی کا احساس دلاتے رہیے۔ اللہ حافظ۔